السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ملنے جلنے والے ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ چینل طالب قاسمی اسمبلی کے نام سے بنایا ہے۔ اس میں ہم اسلامی تعلق سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ جو باتیں اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، خواہ وہ غسل کا طریقہ ہو، وضو کا طریقہ ہو، یا نماز پڑھنے کے آداب و مستحبات ہوں، اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کا انداز، قرآن کریم سیکھنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں، تمام باتوں کی ویڈیو ہم آپ کے سامنے اپلوڈ کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ان چیزوں میں سے کسی چیز کو جاننا ہے، کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ دوستو، ہم اپنی اس وقت جو ویڈیو لے کر آئے ہیں، اس میں ہم بتلانے والے ہیں آپ کو نماز کے متعلق آداب۔ سلسلہ چل رہا تھا نماز کے آداب کا کہ نماز کے اندر کن کن آداب کی رعایت رکھنی چاہیے۔ تو سلسلہ پہنچا تھا اس سے پہلی ویڈیو میں قیام اور قرات تک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رکوع سے لے کر جہاں تک بھی ہو سکے گا آپ کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تمام حضرات اس نیت سے ویڈیو کو دیکھیں اور اس کی باتیں سنیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے اور نماز کو اپنی سنت کے مطابق بنانا ہے۔ تو دوستو، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اس نیت کے ساتھ میں ہم اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ تمام باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو دوستو، آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، رکوع میں پیٹھ کو سیدھا رکھنا۔ جب ہم رکوع کریں تو ہماری پیٹھ بالکل سیدھی رہنی چاہیے۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، چنانچہ جب آپ علیہ السلام رکوع کرتے تو اپنی پیٹھ اس قدر سیدھی رکھتے کہ اگر اس پر پانی بہایا جائے تو پانی ٹھہر جائے۔ تو آپ علیہ السلام جب رکوع کرتے تو پیٹھ آپ کی بالکل سیدھی رہا کرتی تھی، گویا کہ اگر اس پر پانی وغیرہ بہایا جائے تو پانی اوپر پیٹھ پر ہی رک جائے، یعنی اس کو خم نہیں دیا کرتے تھے، اس کو آگے پیچھے سے اونچی نیچی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی رکوع کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے رکوع کو آئینے کے سامنے یا کسی اور اپنے دوست کو یا بھائی وغیرہ کو اپنا رکوع دکھلائیں، اپنے مسجد کے امام کو دکھلائیں کہ آیا ہمارا رکوع صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ جو حضرات میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ روزانہ کم از کم 5-10 منٹ اپنی مسجد کے امام کو دیا کریں اور ان سے دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں، نماز پڑھنے کے طریقے کو سیکھیں تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے۔ تو دوستو، یا تو اپنی مسجد کے امام وغیرہ کو یا کوئی آپ کے دوست و احباب میں سے ملنے جلنے والوں میں کوئی عالم ہے یا نماز کو اچھی طرح پڑھنا جانتا ہے، نماز کی چیزوں کو جانتا ہے، تو اس سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، ورنہ تو ہماری اس ویڈیو کے ذریعے آپ ہماری ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اس میں سیکھیں کہ کون سی چیز کس طرح کری جاتی ہے، کس طرح بتلا رہے ہیں ہم۔
تو رکوع کے اندر پیٹھ کو اپنی بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ رکوع میں دونوں ہتھیلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، رکوع میں دونوں ہتھیلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اچھی طریقے پر گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ رکوع میں انگلیوں کو کشادہ اور سجدے میں ملی ہوئی رکھنا۔ جب ہم رکوع کریں تو اس میں ہماری انگلیاں کشادہ رہیں گی، اور جب سجدہ کریں گے تو انگلیاں بالکل ملی ہوئی رہیں گی سجدہ کرنے کی حالت میں۔ سجدے میں کلائیوں کو زمین سے اٹھائے رکھنا اور بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا۔ یہ کوہنیاں ہماری زمین سے اوپر ہونی چاہیے، سجدے کے اندر یہ ہماری کوہنیاں اوپر رہیں، کلائی نیچے زمین پر ٹکی ہوئی نہ ہوں۔ اسی طرح پہلوؤں سے ہمارے بازو علیحدہ رہنے چاہیے۔ نبی علیہ السلام جب رکوع نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے تو آپ سجدہ اس طرح کرتے تھے کہ اگر پیچھے والا آپ کی بغلوں کو دیکھے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جایا کرتی تھی۔ تو ہمیں اتنی کھل کر کے سجدہ کرنا ہے کہ ہم اگر پیچھے والا ہماری بغل کو دیکھنا چاہے تو بالکل صاف بغل ہماری دکھائی دے جائے۔ اس طریقے پر ہم اپنے سجدوں کو بنائیں، اپنے سجدوں کو نماز کے اندر اس طرح کریں۔ رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھنا، رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھنا ہے۔ رکوع اور سجدے کی تسبیحات کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا۔ رکوع اور سجدے میں جب ہم تسبیح پڑھیں، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، ان کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنا، نماز کے اندر کپڑوں اور بالوں سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ بعض حضرات ہوتے ہیں کہ وہ بار بار اپنے کپڑوں کو صحیح کرتے ہیں، درست کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تو اس کا بھی ہم خیال رکھیں کہ ہم اس طرح اپنے بالوں اور کپڑوں سے نہ کھیلیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور یہ کہ ہم کپڑے اور بالوں کو نہ سمیٹیں، کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ تو نماز کے اندر اس کا بھی دھیان دیا جائے۔ رکوع اور سجدہ مکمل طور پر کرنا، رکوع اور سجدہ مکمل طور پر کرنا یعنی بالکل صحیح طریقے پر بھی کرنا ہے جو اس کا انداز ہے۔ اسی طرح کمیت کے اعتبار سے رکوع ہر رکعت میں 1 مرتبہ ہوگا اور سجدے ایک رکعت میں 2 مرتبہ ہوں گے۔ اسی طرح اس کی تسبیح بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے یا 5 مرتبہ پڑھنی ہے یا 7 مرتبہ پڑھنی ہے، کم از کم 3 مرتبہ تسبیح ضرور پڑھنی ہے، طاق عدد رکھنے ہیں تسبیح پڑھنے کے اندر۔ قیام کے لیے کھڑے ہوتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکنا، جب ہم سجدے سے اٹھ کر قیام کی جانب آئیں تو اس وقت ہمارے ہاتھ زمین پر نہیں ٹکنے چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر ہاتھ ٹیکنے کی گنجائش ہے کہ ہم ہاتھ ٹیک کر کے زمین کا سہارا لے کر کے ہاتھوں کے ذریعے قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم جب کھڑے ہوں قیام کے لیے تو اس وقت میں ہمارے ہاتھ زمین پر نہیں ٹکنے چاہیے، بلکہ اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ کر، اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بالکل سیدھے کھڑے ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں تو گھٹنوں پر ہاتھ تو رکھ کر اٹھ رہے ہیں، زمین پر ہاتھ نہیں رکھ رہے، لیکن پھر بھی ہمارا طریقہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اگلا سرا جھکا کر کے اٹھتے ہیں۔ تو دوستو جب ہم سجدے کے لیے جائیں تو بالکل اس طریقے پر جائیں کہ ہمارا یہ اگلا سرا سر یا سینہ آگے کو نہ جھکے، بلکہ پہلے گھٹنے ٹیکیں، پھر اس کے بعد میں ہم اپنے اگلے حصے کو جھکانا شروع کریں ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ اور جب ہم اٹھیں تو پہلے سجدے سے سیدھے، یعنی جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں پیروں کھڑا بالکل سیدھے ہو جائیں، اور اس کے بعد میں پھر گھٹنوں کا سہارا لے کر کے ہاتھوں کے ذریعے ہاتھوں کو گھٹنے پہ ٹیک کر ہلکے ہلکے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اگلے حصے کو اپنے جھکائے بغیر۔ تکبیرات انتقالیہ کہنا، کوئی بھی تکبیر اللہ اکبر یعنی رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، یہ تکبیرات انتقالیہ کہنا یہ بھی سنت ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں سلام سے پہلے معصور دعا پڑھنا،
درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے قاعدہ اخیرہ میں دعائے معصورہ پڑھنا۔ دعائے معصورہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتلا دیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعائے معصورہ ہے۔ اسی طرح ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی ہے۔ اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں جو نماز کے اندر دعائے معصورہ کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، تو اس دعا کو پڑھا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا سکھلائیے جو میں نماز میں مانگا کروں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور آپ کے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، لہٰذا اپنی مغفرت کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، لہٰذا اپنی مغفرت کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے، بے شک آپ بڑے معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا ہے جو ہمیں درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے پڑھنی ہے۔ یہ دعا بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ نماز کے بعد مسنون اذکار پڑھنا، جب ہم نماز مکمل کر لیں سلام پھیر لیں اس کے بعد مسنون اعمال کرنے چاہیے، جیسا کہ چند مسنون چیزیں میں آپ کے سامنے بتلا دیتا ہوں تھوڑی بہت، جو نماز مکمل کرنے کے بعد ہمیں پڑھنی چاہیے، جیسا کہ استغفر اللہ 3 مرتبہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہم پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس کو بھی پڑھ لیا کریں۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ دعا منقول ہے نماز کے بعد پڑھنے کے لیے۔ تو اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام، اس کو پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر یہ پورا چوتھا کلمہ ہے اس کو نہ پڑھ پائیں تو کم از کم اتنا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو ہم پڑھ لیا کریں۔ دعائیں تو بہت ساری ہیں جو نماز کے بعد میں پڑھی جاتی ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول میں داخل تھیں اور آپ کی احادیث صحیحہ سے دعائیں ثابت ہیں نماز مکمل کرنے کے بعد پڑھنے کے لیے، تو ہمیں جتنا بھی ہو سکے دعائیں پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ اور آیت الکرسی بھی پڑھنے کے لیے آتی ہے کہ جب ہم نماز مکمل پڑھ لیں تو اس وقت میں آیت الکرسی وغیرہ بھی پڑھ لیا کریں۔ ایک دعا خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں داخل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول میں داخل رہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب النار، اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ اس دعا کے پڑھنے کا ثواب بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ دعا مذکور ہے، تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم حدث پیش آ جائے تو ناک پکڑ کر باہر نکلنا، نماز پڑھتے ہوئے ایک ادب یہ بھی ہے نماز کے اندر کہ جب ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کوئی حدث پیش آ جائے، وضو ہمارا ٹوٹ جائے، تو پھر اس وقت میں ہم اپنی ناک کو پکڑ کر کے باہر نکل جائیں گے صفوں کے بیچ میں سے، ویسے ہی نکل کر چلے جائیں گے اور وضو کر کر نماز کے اندر ہم شامل ہو جائیں گے۔ نماز میں جمائی نہ لینا، جب نماز کے اندر جمائی آئے تو اس وقت میں جمائی نہیں لینی چاہیے، روکنے کی مکمل کوشش کی جائے، لیکن اگر باوجود روکنے کے نہ رکے تو پھر اس کے بعد میں ہاتھ سے نماز کے اندر منہ پر ہاتھ رکھ لیا جائے، اور منہ پر ہاتھ رکھنے کا عام طریقہ جب جمائی آتی ہے تو اس وقت میں
جو طریقہ ہے ہاتھ رکھنے کا وہ اس طریقے پر ہے، یعنی سیدھا ہاتھ باہر کی جانب رہے اور الٹا ہاتھ اندر کی جانب رہے۔ لیکن جب نماز کے اندر ہمیں جمائی آئے گی اور ہمیں ہاتھ رکھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو پھر اس وقت میں ہمیں ہاتھ کو سیدھا رکھنا ہے، یعنی سیدھا حصہ منہ کی جانب اور الٹا حصہ باہر کی جانب رہے گا۔ اس طریقے پر ہمیں ہاتھ کو رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے، خارش وغیرہ ہونے لگے اور برداشت نہ ہو، اسی طرح چھینک وغیرہ آئے، برداشت نہ ہو، نہ رک سکے، تو پھر اس کے یہ ہے کہ کس ارکان میں کون سے ہاتھ کا سہارا لیا جائے۔ تو دوستو اس میں یہ ہے کہ جب ہم نیت باندھے ہوئے ہوں، قیام میں ہوں، تو اس وقت میں تو ہم سیدھے ہاتھ کا سہارا لیں، سیدھے ہاتھ کے ذریعے یہ عمل کر سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ لیکن اگر ہم رکوع، سجدے یا اسی طرح اتحیات وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت میں ہم الٹے ہاتھ کا سہارا لیں گے، سیدھے ہاتھ کا سہارا نہیں لیں گے۔ ناک پر کپڑا باندھ کر نماز نہ پڑھنا، ناک پر کپڑا باندھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر اس وقت میں گنجائش ہے کہ ناک پر کپڑا باندھ کر، منہ پر کپڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو پھر اس وقت میں ناک اور منہ پر کپڑا باندھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نفل نماز میں کھڑے کھڑے سستی آنے پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، نفل نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور کھڑے کھڑے پڑھنے میں سستی آ رہی ہے تو اس وقت میں بیٹھ کر بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ نفل عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نفل نماز کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر ہی پڑھنی چاہیے۔ تو دوستو نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ نماز کھڑی ہو کر ہے، اور اگر بیٹھ کر ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ نفل نماز اگر ہم کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو اس کا ثواب ڈبل ملے گا۔ تو ہمیں فرض نماز تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، سنتیں بھی کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، لیکن نفل نماز پڑھنے ہیں ان کو بھی کھڑے ہو کر ہی ہمیں پڑھنا ہے۔ ایک نوافل جو کہ نام ہے عشاء کے بعد میں جب 2 نفل پڑھے جاتے ہیں تو ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ رہا ہے کہ وہ عشاء کے بعد والے جو 2 نفل ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں اگر ویسے کھڑے ہو کر پڑھنے میں ڈبل ثواب ملے گا، لیکن میں اپنی رائے دیتا ہوں کہ میں عام طور پر عشاء کے بعد کے جو 2 نوافل ہیں ان کو بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کریں تو بعد والے عشاء کی آخر کے 2 نوافل جو ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ جتنے نوافل ہیں ان کو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ نماز میں انگلیاں نہ چٹکانا، نماز کے اندر انگلیاں وغیرہ بھی نہیں چٹکانی چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوران نماز تو انگلیاں مت چٹکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز انگلیاں چٹکانے سے منع فرمایا ہے۔ نماز میں آنکھوں کو بند نہ کرنا، اسی طرح ایک نماز کا ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز ادا کریں تو اس وقت میں ہم اپنی آنکھوں کو بند نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنی آنکھیں نہ بند کرے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، لیکن تھوڑی سی گنجائش دی ہے آنکھیں بند کرنے کی، وہ اس موقع پر کہ جب ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا ہو اور ایک جگہ ہمارا ذہن نہیں ٹک پا رہا ہو، نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی طرف ہمارا ذہن رجوع نہیں کر پا رہا ہو، تو اس وقت میں اگر آنکھیں بند کر کر ایک جگہ ہمارا ذہن رک جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت میں آنکھ بند کرنے کی اجازت ہے تھوڑی بہت، ورنہ آنکھیں کھول کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ مکمل کوشش کریں کہ ہم آنکھیں کھول کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارا ذہن بالکل متوجہ ہو جائے، اس کا خیال رکھیں۔ نماز میں پیشانی سے گرد و غبار نہ پہنچنا، نماز کے اندر پیشانی سے گرد و غبار بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ سجدے میں پھونک نہ مارنا، سجدے میں پھونکیں دھول وغیرہ ہوتی ہے تو اس وقت میں بھی پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں میں پھونک مارنے کو ناپسند فرمایا ہے، ایک تو سجدے کے وقت پھونک مارنا، اور ایک
پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا اور ایک کھانے کی چیزوں میں پھونک مارنا، یہ تینوں پھونک ایسی ہیں کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم بھی کوشش کریں کہ ہم نہ تو کسی پینے کی چیز میں پھونک ماریں، نہ کھانے کی چیز میں پھونک ماریں، اور نہ ہی سجدہ کرتے ہوئے سجدے کی جگہ پر پھونک ماریں۔ غلبہ نیند کے وقت نفل نماز موقوف کر دینا۔ نیند کا غلبہ زیادہ آ رہا ہے اور نماز پڑھنے کو بالکل یعنی سست ہو گئے ہیں، بالکل نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے اور نفل نماز ہے، تو پھر نماز کو موقوف کر دینا چاہیے۔ نفل نماز کو روکنا بھی یہ بھی آداب میں سے داخل ہے، اور بعد میں جب نیند کا غلبہ ختم ہو جائے تو پھر نفل نماز پڑھ لی جائے۔ بس یہ چند آداب تھے جو سلسلہ چل رہا تھا، یہ تیسری ویڈیو ہے نماز کے آداب کے تعلق سے۔ آج انشاءاللہ تعالی نماز کے آداب مکمل ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے بھول چوک ہو گئی ہے تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری کوتاہی کو، میری غلطی کو معاف فرمائے، اور تب آپ حضرات بھی نظر انداز فرما دیں اور کمنٹ میں لکھ دیں اگر کوئی غلطی ہے، کوئی بھول چوک مجھ سے ہو گئی ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ چیز اس طرح بتلائی ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہونی چاہیے۔ آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنن و آداب کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر سے آپ سے کہوں گا کہ ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے، ساتھ ہی ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجئے۔